السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی بات کی ابتدا میں اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف ایک طبقے کے لیے، ایک قریے کے لیے، ایک بستی کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جس نے یہ پیغام دیا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس دور میں بچیوں کو جب پیدا ہوتے اس کے بعد زندہ درگور کیا جاتا، زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا۔ تو اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس ہستی نے یہ سمجھایا کہ بچیوں کا ادب کیا ہوتا ہے، بچیاں تو رحمت ہیں اور بیٹیاں گھر کی زینت ہیں، جس نے پڑوسیوں کے حق لوگوں کو بتلائے، جس نے تمام معاملات کس طرح سے کرنا ہے وہ لوگوں کو سمجھایا، معاشرت میں لوگوں سے کس طرح سے باتیں کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس کے ساتھ کیسا رویہ استعمال کرنا ہے، یہ باتیں پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی۔ آج انہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت ہی اچھا قصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان وہ رکھوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مولانا امین صفدر صاحب اکھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہات سے حضرت کو ایک خط آیا، اور خط کے اندر یہ لکھا گیا کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عنوان پر اب تک بھی کوئی جلسہ نہیں ہوا یا اب تک بھی کوئی بیان نہیں ہوا، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور سیرت النبی کے عنوان پر آپ ہمارے درمیان بات کریں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ خط دیکھا تو اتنا محبت بھرا خط دیکھ کر میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ انشاءاللہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے گاؤں میں حاضر رہوں گا، اور جو تاریخ میں نے ان کو دی تھی اسی تاریخ کو میں ٹرین سے سفر کر کے وہاں پر پہنچا جہاں پر مجھے اترنا تھا، اور ٹرین کا سفر ہونے کے باوجود بھی ٹانگے کے سفر کے ساتھ میں اس جگہ پہنچا جس گاؤں میں مجھے پہنچنا تھا۔ جیسے ہی میں اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں کے جو میزبان تھے جنہوں نے مجھے محبت اور عقیدت سے دعوت دی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھمایا اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہمارے اس علاقے میں 90% وہ لوگ ہیں جو قادیانی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی کسی کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بالکل اس طرح سے کوئی بیان نہ ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزتیں سلامت رہیں، تمہارے گھر بار سلامت رہیں، تمہارا مال سلامت رہے، تو یہ پروگرام، یہ بیان ہرگز یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولانا نے جب یہ بات سنی تو مولانا فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ پہلے مسئلہ تو میری ذات کا نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مسئلہ ہے، اب تو میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور انہوں نے ان میزبانوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر کوئی ڈنڈے والا ہے؟ ڈنڈے والے سے مراد وہ شخص جس کے خوف سے یہاں کے علاقے کے لوگ ڈر جاتے ہیں، یا جس کے خوف سے اس علاقے میں جو ہے جس کا خوف عام ہے۔ تو ان میزبانوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب یہاں پر قریب ہی میں ایک شخص ہے جس کا نام نورہ ہے، اور اس سے پورا علاقہ ڈرتا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ چلیے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میزبانوں نے مولانا صاحب کو وہاں پر لے گئے۔ جیسے ہی مولانا اپنے ساتھیوں سمیت نورے تک پہنچے تو نورہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور نورے نے مولانا سے کہا کہ مولانا خیریت تو ہے، آج ادھر کدھر آ گئے؟ یعنی وہ سوچنے لگا کہ مجھ تک تو لوگ آنے کے لیے خوف کھاتے ہیں، تو یہ مولانا صاحب اپنے ساتھیوں سمیت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے بس اتنا فرمایا کہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے، کیا تم کچھ کرو گے؟ یہ سنتے ہی جو نورہ تھا، جو کہ ڈاکو تھا اس علاقے کا، وہ فوراً بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور کڑک کر اس نے کہا کہ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر مولانا کے ساتھ وہ نورہ آ گیا، اور 3 گھنٹے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کیا۔ 3 گھنٹے تک ڈنڈا لے کر وہ نورہ اسی جگہ کھڑا رہا، اور بیان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس نورے نے ڈٹ کر لوگوں سے کہا کہ یہاں ہرگز اگر کوئی آیا تو اس کی خیر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے 3 گھنٹے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پہرا دیا۔ جلسہ ختم ہوا، حضرت مولانا بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔
حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد میرے گھر پر ایک نوجوان آیا، ماشاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا چہرہ لبریز تھا، ہاتھوں میں تسبیح تھی اور زبان پر درود شریف کا ورد جاری تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں وہی نورا ہوں جس کو کچھ دن پہلے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے آواز دی تھی۔ اور اس نے ایک عجیب اس کا قصہ سنایا کہ مولانا صاحب آپ تو 3 گھنٹے بیان کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے، میں جب گھر پہنچا اور گھر جا کر میں نے آرام کے لیے لیٹا تو مجھے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ماتھا چوما اور فرمایا کہ آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا اللہ تجھ سے خوش ہے اور اللہ نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کا اثر اور اس کا جیتا جاگتا پھل، جس کو نورے نے دنیا ہی میں حاصل کیا، دنیا ہی میں دیکھا۔ اور نورا مولانا سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ تو بیان کر کر گھر پر روانہ ہو گئے، لیکن آپ کے ایک بیان کے پہرا دینے کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی اور اب ہر وقت میرے آنکھوں میں آنسو جاری رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناموس رسالت ہو، تحفظ ناموس رسالت ہو یا تحفظ ختم نبوت ہو، یا ایسے عنوانات ہیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اس کو میسر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلی مدد ہے، وہ اپنے ساتھ شامل حال دیکھتا ہے، اور یہ بات بالکل عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔